بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلى آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایۃ والیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مسلمان جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں جب کبھی اپنے نبی کی بات کرتے ہیں تو گویا زندگی ہی زندگی کی بات کرتے ہیں اور نہ چھو پائے کبھی جبریل جن کی منزل اول جن کی منزل اول زمین پر آج ہم اس آدمی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہمارے شہر میں جلسے، سیرت کے جلسے اور نعتیہ اور مدحیہ منقبت کے مشاعرے پورے ملک میں اور ملک کے باہر بھی ہوتے ہیں. میرا بھی جگہ جگہ شرکت کا اتفاق ہوا، ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی. لیکن لکھنؤ کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ مشن کے جلسے ہوتے ہیں، عقیدے کے جلسے ہوتے ہیں. اور خاص طور سے یہ ہماری انجمن معاویہ کا یہ جلسہ اب آج کا یہ اصل میں سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب کچھ تو ہم نے اپنے ہاتھوں بھی معاملات گڑبڑ کر لیے اور کچھ ماحول کا اثر ہے کہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے کہ یہ پورا وہاں تک بھرا رہتا تھا، ادھر ادھر لوگ کھڑے رہتے تھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. اور اب بہت تھوڑے سے لوگ. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب ان کا مولانا عبدالعلی صاحب کی تقریر ان کا ٹھیک ہے، وہ سن لیں گے اس کے اوپر یوٹیوب سے. اور کچھ ان لوگوں نے بھی کر دیا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ، چلو ہٹاؤ، آنے کی ضرورت بھی نہیں، لیٹے لیٹے گھر میں دیکھو. تو یہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی بربادی کی ہے اور کچھ یہ مزاج بن گیا. بہرحال یہ میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات یہاں بتائی اور میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، سبق تازہ ہوتا رہے. بمبئی میں جاتا تھا، اب تو ادھر کئی برسوں سے جانا آنا ختم ہو گیا 1995 کے بعد سے، ورنہ ہر سال میں ضرور جاتا تھا. تو بمبئی میں 10 روز تو میں شرکت ہوتی تھی میری، 11ویں روز پروگرام ہوتا تھا، 12ویں روز ایک مشاعرہ ہوتا تھا نعت و منقبت کا. تو اس مشاعرے میں ہم نے لکھنؤ کے شعراء کو بھی بلایا، مالیگاؤں کے شعراء، بھیونڈی کے شعراء، بمبئی کے شعراء، تمام لوگ شریک ہوتے تھے، بڑے بڑے شاعر. ایک مرتبہ کے مشاعرے کی بات مجھے یاد ہے کہ مالیگاؤں کے ایک بہت معیاری اور بہت پڑھے لکھے اور رچے ہوئے لب و لہجے کے شاعر، بہترین نشاط، اس وقت جیسے ہمارے شہدہ صاحب نے ہمارے لکھنؤ اور ہمارے مشن کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت بہترین نشاط پیش کیے. ایسے شعر عام طور پر لکھنؤ ہی میں سننے کو ملتے ہیں، لکھنؤ کے باہر نہیں مل پاتے.
تو وہاں مشاعرے میں نعتیہ منقبت کا مشاعرہ تھا. صالح ابن تابش نام کے ایک شاعر تھے، پرانے آدمی تھے. اس وقت ان کی عمر کم سے کم 65 سال کی رہی ہوگی، مجھ سے کافی بڑے تھے اور بہت شریف آدمی. اور کیا رچا ہوا ان کا لہجہ، وہ جگر مراد آبادی وغیرہ کا جو انداز ہے بالکل کلاسیکل. انہوں نے پڑھی نعت، بہت شاندار نعت کا شعر تھا. شروع مطلب یہ تھا کہ ہو غیرت ماہتاب کوئی، کہ رشک صد آفتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی، کہ رشک صد آفتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. اور سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں. سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں. اب ان کے کل کالیجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی. اور اسی انداز کے بہت مقطع تھا ان کا کہ شفیع محشر یہ التجا ہے. شفیع محشر یہ التجا ہے کہ آپ صالح کی لاج رکھنا. شفیع محشر یہ التجا ہے کہ آپ صالح کی لاج رکھنا. گناہ اگر پیش ہوں گے اس کے نہ بن سکے گا جواب کوئی. گناہ اگر پیش ہوں گے اس کے نہ بن سکے گا جواب کوئی. ارے چھا گئے مشاعرے پر. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر جگر مراد آبادی کا دور ہوتا تو مشاعرہ وہیں ختم ہوتا. جگر صاحب بہت عالی ظرف، بہت زبردست شاعر تھے. ان کا یہ معمول تھا کہ اگر درمیان میں کوئی بہترین کلام پڑھ دیتا تھا بس کہتے تھے اس کے بعد آگے کچھ نہیں، نہ میں بھی نہیں پڑھوں، ختم. انہی کے نام مشاعرہ. ایک مشاعرے میں جگر صاحب کے ایک نوجوان لڑکا، یہ تاج بابو کا جو بھانجا تھا، اس سے کچھ بڑا تھوڑا بہت، لیکن بہت پھٹے حال میں بیچارہ، اس نے ایک شعر پڑھا. غزل کا مشاعرہ تھا، جگر صاحب کی صدارت تھی. اس نے پڑھا پھٹے چتھڑوں میں خنداں مثل گل، پھٹے چتھڑوں میں خنداں مثل گل ہوں، شرافت کیا بہار بے خزاں، شرافت کیا بہار بے خزاں. اب جگر صاحب نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی اس شعر کو اٹھانے میں، بار بار پڑھوایا اور کہا بس مشاعرہ ختم، یہیں پہ ختم. تو میں نے یہ کہتا تھا میں کہ صالح ابن تابش کی اس نعت اگر جگر صاحب کا دور ہوتا اور جگر صاحب ہوتے تو کہتے وہ ختم. لیکن ہوا کیا؟ اب میں یہاں سے ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. میرا دوست ہے، میں نام وام نہیں لوں گا، لکھنؤ کا معاملہ ہے. میں بلاتا تھا اور میرے بلائے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم کر دیا انہوں نے، اور اس کو محسوس ہوا کہ بس اب اس کے بعد اس سے اونچی بات کہیں نہیں سکتا. تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی صالح صاحب نے، یہ وہ، لیکن ہم لکھنؤ والوں کا مزاج یہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اس نعت کی تکمیل کبھی ہو نہیں سکتی، اس نعت کی تکمیل کبھی ہو نہیں سکتی جس میں کہ صحابہ کا کہیں نام نہ آئے. آپ نے بہت اچھی نعت پڑھی لیکن منقبت کے اشعار دو. اب ظاہر ہے دھو دیا انہوں نے ان کو، اب اس کے بعد انہوں نے اپنے شعر پڑھے کہ ایسے کہتے ہیں ہم لکھنؤ والے. لیکن کیا شریف آدمی تھا واقعی. بجائے برا ماننے کے، بہت بڑے مالیگاؤں کے شاعر تھے، بجائے برا ماننے کے وہ آ گئے اسٹیج ان کے پڑھنے کے لیے اور ان کا نام لے کے کہا کہ آپ خوش نصیب ہیں، ایسے ماحول میں رہتے ہیں. میری طرف اشارہ کر کے کہا ان لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں. ہم لوگ بدقسمت ہیں، عقیدے میں ہمارے میں آپ میں کوئی فرق نہیں، یہ ماحول کا اثر ہے، ہم لوگ نہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے. آپ نے ہمارے بھائی نے بہت اچھی چیز توجہ دلائی، انشاءاللہ آئندہ آپ کوشش کریں.
اس کے بعد ان کا کمال یہ ہے کہ 2 بجے تک کے پہلی نشست چلی، اس کے بعد منتخب شورا 8 10 5 6 ان لوگوں نے پڑھا، اس میں ان کا نمبر جو آیا تو منقبت کہہ چکے تھے اسٹیج پہ بیٹھے بہترین منقبت۔ بہرحال میں نے یہ چیز نقل اس لیے کی کہ لکھنؤ کے یہ جلسے اور خاص طور سے یہ ہمارے عقیدے اور مشن کے جلسے ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے جلسوں میں چاہے وہ تقریریں ہوں، چاہے وہ شعراء کرام ہوں، ہم نے آپ نے شہدہ صاحب کا کلام سن لیا، یہ ہماری نمائندگی کی میر لکھنؤ کی۔ میں بہت مختصر سے وقت میں قرآن مجید کی 2 آیتیں میں نے پڑھی۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم لوگ اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، وقت قریب آیا موت کا، سکرات کی کیفیت یعنی موت کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے بچوں سے کہا اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت آیا، وہ اپنی اولاد، اس سے پہلے کی آیت میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب دونوں کا ذکر ہے، اور اس آیت میں صرف حضرت یعقوب، انہوں نے فکر تھی ان کی، وہ فکر ہم سب کی ہونا چاہیے۔ ہمارا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اب یہ بھیا جو ہیں ہمارے شعیب، یہ ہمارے بہت دوست قاری داؤد صاحب، جب ان کو لکھنؤ میں کوئی نہیں جانتا تھا، میں کہتا ہوں سب سے پہلا میں ہوں ان کا متعارف، میرے خاندان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، ایک باہری آدمی اور بہت معمولی حیثیت تھے، پھر اللہ نے یہی محنت کر کے ان کو بہت اونچی، بہت ترقیوں سے نوازا، بہت خوش ہوئے وہ۔ لیکن میں اس دور کا ہوں، میرا ان کا تعلق جب بالکل کوئی نہیں جانتا تھا، اور وہ سائیکل کے اوپر انڈے کی ٹرے باندھ کر کے لیشا کرتے تھے، اور سب سے بڑا شہر میں گہک ان کا ہمارے محلے پاٹے نالے کا ایک لڑکا تھا جس کی بنیے کی دکان تھی، تو اس کے ہاں آتے تھے دینے کے لیے، بہت وہ وہاں بیٹھتے تھے، وہ شام کے وقت، رات کے وقت، عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد کافی یہ وقت، یہ اس کے بھی بعد آتے تھے آخری، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم سب بیٹھے رہتے تھے، چائے پی رہے ہیں، یہ کر رہے وہ، تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ اب انہوں نے، ظاہر ہے ان کے یہ ایک لڑکے ہیں، تو اب انہوں نے اپنی سی کوشش اپنی زندگی میں، اپنے کام میں ان کو دخل دلوا کر، ان کو پہچانوا کر کسی قابل ان کو کر دیا۔ اب یہ سب جان گئے، ہر باپ یہی کرتا ہے، ہر باپ، لیکن ہماری یہ فکر، ہماری یہ سوچ جو اپنی دنیا کے سلسلے میں کروڑ پتی کا بیٹا ہو، ارب پتی کا بیٹا ہو، کروڑ پتی کا بیٹا ہو، فیکٹریاں ہوں، کارخانے ہوں، دولت کی کمی نہ ہو، 2 4 5 پشتوں تک کی دولت ہو، لیکن وہ بھی اپنے بیٹے کو ناکارہ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے ہی کام میں صحیح کرو، تم بھی کچھ لگو، سیکھو، ہوتا ہے نا؟ یہی فکر ہماری دین کے سلسلے میں نہیں، کہ ہم مثلا نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، ہمارے بیٹا بھی پڑھے، ہماری بیوی بھی پڑھے، ہماری بہو بھی پڑھے، ہماری بیٹیاں بھی پڑھے، نماز فجر کا وقت ہو تو ہمارا پورا گھر اٹھ چکا ہو، اس کی فکر ہم کو نہیں، ہم خود چلے گئے، بلکہ اگر جوان کماؤ پوت ہے تو ابا جان بہت چپکے سے لائٹ بھی نہیں جلاتے، رات کا تھکا ہارا ہے، سو لینے کو، دن بھر بہت محنت کرتا ہے نا، دن بھر خوب دنیا کماتا، اللہ سے ملنے نہ دو، خود چلے جائیں گے مسجد اور اس کو چھوڑ دیں گے، وہ سوتا رہے گا، ہے یہ بات؟ اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کی یہ فکر نہیں ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے، کماؤ گے کہاں سے،
دولت کہاں سے لاؤ گے؟ پوچھتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہے، یہی اصل فکر ہے۔ بچوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ وہی جو آپ نے سکھایا آپ کے معبود کی اور اسحاق اسماعیل یا ابراہیم کے معبود کی پوجا کریں گے، ہم اسی کے تابعدار ہیں۔ اب آگے کی ایک آیت میں جو آگے کی آیت وہ تو گئے مسلمان، اب آگے کی آیت ہے جو میں بس چند منٹ اس کے سلسلے میں اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اپنے نبی کے اصحاب کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے اصحاب، اگر بعد والے تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم کو آئیڈیل بنائیں گے، تم کو نمونہ بنائیں گے اور تمہارے جیسا ایمان لائیں گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب ہدایت پائیں گے۔ اور اگر پیٹ پھیریں گے تو پھر نقصان میں چلے جائیں گے، اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ اللہ نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نے ایمان کی کسوٹی، ایمان کا معیار صحابہ کا، سمجھے آپ؟ تو اصل سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے، ہم چاہے یہ جلسہ ہو چاہے اور کوئی جلسے ہوں، ہمارا مشن یہی ہے۔ میں اکثر اپنی بات کہتا ہوں، میں نے یہ واقعہ شاید بتایا بھی ہو، میرے لیے کئی جگہ پر ایسا ہوا کہ میرے راستے روکے گئے۔ صرف ایک واقعہ بہت مختصر طور پر بتاؤں، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے، گورکھپور میں ایک بہت قدیم کالج، میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج کے نام سے، وہاں کا بہت قدیم اور بہت معتبر اور بہت اچھا اسلامیہ کالج ہے، اور وہاں کے ایک سے ایک تعلیم یافتہ لوگ ہیں۔ تو وہاں کے دو استاد لیکچرار، کئی برس پہلے کی بات ہے، میرے پاس میرے مدرسے میں کاکوری میں، وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہاں صاحب کئی برس سے ہم لوگوں کی یہ خواہش تھی، اچھا ان کے ہاں پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک کالج میں نمائش لگتی، سیرت کی نمائش، اس میں سیرت کے اوپر کتابیں، کوئز، یہ وہ، اور ایک 12 دن تک پروگرام مختلف قسم کے چلتے رہتے، بیت بازی بھی ہو رہی ہے، کوئز بھی ہو رہا ہے، کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں، اور پھر ایک مرکزی جلسہ ہو، اس میں کوئی اپنے حساب سے منتخب کر کے وہ کسی عالم کو بلاتے ہیں، ایک دو کو۔ تو وہ جلسہ تھا 11 کی شب میں، یعنی 12ویں جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں جیسے۔ تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ مولانا صاحب ہم لوگوں کی کئی برسوں سے خواہش آپ کو بلانے کی تھی، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بہت پرانا کالج ہے اور یہاں کی مینیجنگ کمیٹی مکسچر ہے، سمجھتے ہیں مکسچر کا مکسچر ہے، اور ان کے لیے آپ کا نام، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ شیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، تو عمر والوں کے نام سے آج کا شیطان بھاگ رہا ہے۔ تو میں ایک فارمولا بتاتا ہوں، اکثر میں نے یہ بات کہی، سن لیجیے آپ لوگ بھی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم کو رات میں بہت برے برے خواب نظر آتے ہیں، ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، برے خواب نظر آتے ہیں۔ میں یہ بات ہزاروں کے مجمع میں، اور میرا یہ پیغام لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا، اس لیے کہ کم سے کم گزشتہ 40-50 برس سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ہر محاکے پکارے ہر جگہ، کہ کسی کے کو اگر برے خواب دکھائی دیتے ہوں، تکلیف ہوتی ہو، بہترین فارمولا
سوتے وقت اپنی انگلی سے اپنے سینے پر عمر لکھ لو. بالکل آزمایا ہوا چیلنج کے ساتھ. سوتے وقت اپنی انگلی سے اپنے سینے پر عمر لکھ لو. اردو نہیں آتی ہندی میں لکھ لو، جس زبان میں عمر لکھ لو. ناممکن ہے کہ برا خواب دکھائی دے جائے، اس لیے کہ رسول نے کہا ہے کہ جہاں عمر ہوں گے وہاں شیطان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر کا نام آ گیا، اب شیطان کی کوئی گنجائش نہیں. اور آپ یقین مانیے آج تک مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ مولانا میں نے عمر لکھا تھا پھر بھی مجھے برا خواب دکھائی دیا، آپ نے کیسے کہہ دیا. اب ایک بات بتا دے رہا ہوں، اللہ کو جس دن منظور ہوگا کہ آپ کو برا، اس دن آپ نام لکھنا بھول جائیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر آ جائے پھر شیطان آئے. یہ نبی کی دی ہوئی عزتیں ہیں کہ ہماری، یہ ہم نے کہا، یہ فارمولے ہیں. تو اللہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مکسچر ہونے کی وجہ سے جہاں آپ کا نام آتا تھا وہ شیطنت کے نگر تھر تھرانے لگے. شیطنت کے نگر تھر تھرانے لگے. وہ عمر فاتح روم و شام آ گیا. سبحان اللہ وہ عمر فاتح روم و شام آ گیا. نام عمر آیا، سناٹا موت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو اب وہ مخالفت کرتے تھے، نہیں ہونے دیتے تھے. اب ہم لوگ مصر ہو گئے تو کسی طرح کئی برسوں کی محنت کے بعد آپ کو، ہم کو اب ان دن اپنے جو کچھ کہہ سکتے تھے کہا. وہ میں کیا کہوں کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، مجھے آپ میرے محبوب ہیں، ہم لوگوں کے یہ وہ. اب آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہماری کمیٹی ہے اور لوگ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ہم وہاں ملازم بھی ہیں، تو تھوڑا سا خیال رکھ لیجئے گا. میں نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ؟ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت بیان کروں کہ نہیں؟ کہا نہیں بالکل اسی کے لیے. اور وہ اپنے حساب سے قابل پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اس لیے لکھ کر لائے میرے پاس کہ آپ کا یہ عنوان ہے گستاخی معاف. مجھے میری حیثیت تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو عنوان دیں، لیکن مجبوری ہے، اس لیے درخواست کو قبول کر لیجئے. اس میں لکھا تھا اخلاق نبوی. سبحان اللہ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر. انہوں نے اپنی جگہ پہ یہ سمجھا کہ میں نے پوری طرح محصور کر دیا ہے ان کو، اب یہ نکل نہیں پائیں. میں نے کہا انشاءاللہ آپ جتنی دیر بھی بیان کرائیں گے اس کے باہر نہیں نکلوں گا. اب وہ بہت خوش مطمئن واپس گئے. اب سنیے میری تقریر شروع ہوئی. میں نے یہی کہا کہ فلاں صاحبان گئے تھے اور مجھے یہ عنوان دیا گیا. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ مقررہ عنوان پر تقریر کر پاؤں، بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے پہلے سے دے دیا تھا تو میں نے ذہن بنایا میں حاضر ہوں، اور اسی عنوان پر میں شروع کرنے جا رہا ہوں بات. اب میں نے کہا ام المومنین عفت عام سیدہ عالم عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک مرتبہ چند صحابہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد یہ پوچھا ام المومنین ہمیں رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے. آپ گھر کی ہیں، ہر آدمی کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک گھر کے باہر. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہ اپنے گھر والوں کے لیے بالکل نرم ملائم، اور خاص طور سے سرکاری بڑے افسران جو ہیں وہ بیویوں سے بہت ڈرتے ہیں، سمجھے آپ؟ ہاں، تو وہ گھر میں بالکل لے کی طرح نرم ہوتے ہیں، اور باہر نکل کر وہ جب بلا ولا لگا کے باہر آتے ہیں تو ان کے تن تنے دیکھنے والے ہوتے ہے نا. تو اکثر لوگوں کا معاملہ یہ، اور کچھ لوگوں کا معاملہ الٹا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بڑے بااخلاق بہت اچھے، اور جب گھر میں جاتے ہیں تو نہایت بد مزاج، نہایت بدتمیز.
شراب پی کے جائیں گے، بیوی کو بھی تنگ کریں گے، بچوں کو بھی تنگ کریں گے، باہر دوستوں میں آئیں. تو ہر انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک گھر کا اندر، ایک گھر کا باہر. تو وہ لوگ یہی سوچ کے گئے تھے کہ ہم باہر تو رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، اندر گھر کے اندر اللہ کے نبی کے اخلاق، یعنی آپ لوگوں کے ساتھ سلوک برتاؤ کیا. ام المومنین نے سیدھا سوال کیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کہا کہ ام المومنین قرآن تو پڑھتے ہیں، ہم رسول اللہ کے اخلاق کے بارے میں بتاتے. کہا کانا خلقہ القرآن، رسول اللہ کا اخلاق وہ ہے جو قرآن ہے. قرآن چپ ہے، رسول اللہ بول رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن چپ ہے، رسول اللہ بولتا قرآن نبی، خاموش قرآن یہ کتاب. جو قرآن ہے اس کی تفسیر رسول اللہ. تو میں نے شروع میں حضرت عائشہ کا نام لیا، سب تاجیے ٹھنڈے ہو گئے. سمجھے آپ؟ تو ہم کیا کریں؟ عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر، عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر. ہم جب بھی کہیں گے وہی افسانہ کہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آتا ہی نہیں ہم کو اس کے سوا کچھ. اس لیے ہماری مجبوری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری انجمن معاویہ کے ان نوجوانوں کو جو جلسے کرتے ہیں، اور بہرحال اپنے طور پر یہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، اور ہر طرح سے دعوت نامے اور ہر طرح سے انفرادی طور پر ملاقاتیں کر کے آپ لوگ سب جو یہاں تشریف لائے، سب لائق مبارکباد ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اس جلسے کے ذریعے سے اچھا پیغام جائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق ملے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.